औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज इस पे बात हो सकती थी कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत को धमकी लगा दी है और उन्होंने कहा जी हुकूमत इनसे चल नहीं रही, तो आसिफ अली जरदारी साहब की कौन सी अदायगी और कौन सी पेमेंट रुकी है, मलिक रियाज के खिलाफ हुकूमत ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। इसके ऊपर बात हो सकती थी, इसके ऊपर गौर हो सकता है। या हुकूमत ने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी या सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर होने वाली चोरियों का जिम्मेदार उनमें वो अनवर मजीद साहब या उनके नामजद जो लोग हैं बोर्ड के ऊपर, उनको करार दे दिया है हुकूमत ने। कहीं ये तो नहीं हुआ है? मतलब कुछ ना कुछ हुआ है। जरदारी साहब के मफादात पे कहीं जद पड़ी है, माली मफादात के ऊपर, जिसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट देना जरूरी ख्याल किया। इस पे बात होनी चाहिए थी और मैं बात कर सकता था, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके ऊपर सब्र करते हैं, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो फैसला जो है, ये कोई इनका शहजादा शहनशाह जहांगीर से कोई ताल्लुक नहीं है। जंगीरा के रहने वाले हैं, जंगीरा के पिंड का नाम है तो जहांगीरी लिखते हैं उस नाते से। उनकी जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर से को वारंटों की पटिशन फाइल की है हमारे दोस्त भाई और छोटे भाई बरादर खुर्द जनाब मियाँ दाऊद साहब ने, और उसका जजमेंट रिजर्व है। बात इस पे भी हो सकती थी, करेंगे बात इस पे भी हो सकती है कि यार पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर एक मर्द जो है वो मुश्तंडों की 200 बंदे मोहल्ले में से इकट्ठे करके जाता है और जाके एक खातून को कहता है कि ये देखो 200 बंदे मुअज़्ज़ज़ हैं, ये मेरे साथ आए हैं और ये मेरी गारंटी देने आए हैं कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, तो मेरे साथ चल, हम चल के एक घर बनाते हैं, तुम उसमें मलका बन के बैठना, मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और ये तुम मेरी अगली नस्ल को आगे बढ़ाना। ये मुआहदा होता है ना जी, शादी और क्या होती है, ठीक है। और उसकी इब्तिदा जो है वो मुआहदा लिखने से होती है, जिसे हम निकाह कहते हैं। तो उसके बाद अगर वो जो है वो उस खातून के ऊपर हाथ उठाए और उसको थप्पड़ मारे या जो भी उसके ऊपर तशद्दुद करे, तो इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम चौथे मौजू की तरफ चलते हैं, और वो मौजू है हमारा कि इस वक्त स्पेकुलेशन हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि वो ये नशिस्तें जो उठा के और वो दे दे पीटीआई को, और पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको उठा के नाली में फेंक दे, खिड़की से बाहर फेंक दे, जिसे मर्जी गिरे, नाली च गिरे, सड़क पे गिरे, गली च गिरे, ठीक है। दूसरा ये है कि वो ये सारी नशिस्तें उठा के हुकूमती इत्तेहाद को दे दे, जो PMLN की सरबराही में इस वक्त वफाक में कायम है, और वो सारी नशिस्तों के ऊपर कब्जा कर ले, ये भी हो सकता है। और तीसरा ये है कि वो किसी को भी ना दे और वो आइन रीराइट कर दे कि जनाब असम्बली जो है वो इतनी मुद्दत तक के लिए इनकम्प्लीट रहेगी, ये तीसरा हो सकता है। तो हम तीनों की पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ये फैसला किसी आइन और कानून के तहत आना है तो लिखा हुआ जो आइन मौजूद है, अगर उसको मुनीब अख्तर जैसा कोई भी, इन जैसा कोई भी शख्स उठ के कहे कि पहले हमें अकल नहीं आई थी, अब हमें अकल आ गई है, तो अब हमारा ख्याल है कि ये नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई को मिलनी चाहिए, वो उठ के कह सकता है ना, कुछ भी कह सकता है। जज जो है वो खुदा का बेटा है ना, वो जो कुछ मर्जी कह दे, ठीक है, उसको कोई पकड़ तो नहीं सकता। मतलब यहां पे तो जज कहते हैं हम खुदा को जवाब दे है, नहीं भाई, आप आइन को जवाब दें जिसके तहत आप की जजी वजूद में आई है, जिसके तहत वो अदारा वजूद में आया है, आप आइन को जवाब दें, ठीक है। और आइन के तहत तमाम अदारे पार्लियामेंट को जवाब दें, वो नहीं देते तो अलग बात है, लेकिन तमाम अदारे पार्लियामेंट को जवाब दें। आप रजिस्ट्रार से जब हिसाब मांगा जाता है ऑडिटर जनरल की तरफ से, आप अपनी अदालत लगा के स्टे दे देते हो और आपका रजिस्ट्रार हिसाब देने नहीं जाता, ठीक है ना। मतलब अगर ऑडिटर जनरल हो तो वो अकाउंटेंट जनरल को हुक्म करे कि इनको पैसे जारी नहीं करने, पहले इनको पिछला हिसाब दें, किसी ने हिसाब देता ही नहीं। साकिब निसार के दौर में एक दफा स्टे हुआ था, उसके बाद कभी रजिस्ट्रार साहब जो है वो अपना ऑडिट जो है वो जमा ही नहीं करवाने गए, जिन्ने मर्जी जो मर्जी खर्च करी जाओ, मामा जी दा अदालत है, अपनी अदालत है वैसे,
لیکن بھائی کیا میرا مطلب ہے کہ اگر تو اس ملک کے اندر کوئی لکھا ہوا آئین ہے جو پارلیمنٹ بناتی ہے یا پاس کرتی ہے، اس کے اندر ترامیم کرتی ہے، اس آئین کے تحت اس ملک نے چلنا ہے، تو اس آئین میں تو ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ ویسے کوئی عطر من اللہ جو ہے وہ کہہ دے کہ سر آپ نے میرا آرڈر دیکھا تھا جو میں نے آپ کے لیے لکھا تھا، اور برسر عدالت کہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوسری صورت ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑدی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑدی جاندی مکھی کولوں باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان نشستوں کو رہنے دیا جائے۔ ہمارے پاس ایک چوتھی اطلاع ہے، چوتھی اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اس میں تاخیر کی جائے گی۔ کن کی طرف سے کی جائے گی؟ خادم بتاتا ہے آپ کو، اس فیصلے کے اندر تاخیر کی جائے گی تب تک جب تک کہ قاضی صاحب رخصت نہیں ہو جاتے۔ قاضی صاحب نے ستمبر میں میرا خیال رخصت ہو جانا، اکتوبر میں یا ستمبر میں، اور اس کے بعد یہ نشستیں جو ہیں یہ حکومتی اتحاد کو دے دی جائیں گی۔ کیوں؟ اے پوچھنے والی گل ہے، کیوں؟ مطلب کہ لاہور کے ایک جج ہیں جنہوں نے قاضی صاحب کی رخصتی کے بعد اعلیٰ عہدے کے اوپر متمکن ہونا۔ یہ جو قاضی صاحب کے خلاف کیمپین چلی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ وہ ہے۔ مطلب ونس ان اے بلو مون آپ کو پتا چلتا ہے کہ بڑے بڑے جناب ترم خان صحافی صاحبان جو ہیں وہ ایک دم قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو گئے۔ جی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوں ہوئے ہو بھائی جان، ذرا گل دسو۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس لیے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جاتی ہے تو حکومت آئین میں ایسی تبدیلی کرے گی کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اگلے کچھ عرصے کے لیے، یعنی کہ اگلے 2 سال کے لیے مزید چیف جسٹس برقرار رہیں گے۔ اور اگر وہ چیف جسٹس برقرار رہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے سے رہ جائیں گے، اور وہ چیف جسٹس بنے بغیر ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ ہاں جی، تو اس لیے وہ لوگ جن کا چیف جسٹس خطرے میں ہے، یا جن کی چیف جسٹس کا ٹرم جو ہے وہ مختصر ہو جانی، یا مختصر تو نہیں ہونی، جب ٹرم ہو گئی تو پھر 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہو گیا، لیکن جن کا چیف جسٹس بننا اس سسٹم میں طے ہے، لیکن اس کے بعد اگر وہ ترمیم ہو جاتی ہے تو وہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک صاحب جو تھے انہوں نے یہاں پہ بالٹی ٹنگی ہوئی تھی، اور اس ہاتھ سے اس کو پکڑا ہوا تھا اپنا کی نام ہے پانڈ پکڑی ہوئی تھی، اوپر کوئی چیز باندھ کے، پٹھے باندھے ہوں گے یا کوئی چیز پانڈ پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے کچھ اور چیز پکڑی ہوئی تھی، اور وہ جا رہے تھے۔ خاتون نے راستے میں کھڑے ہو کے شور مچا دیا کہ تم مجھے چھیڑو گے، تم مجھے چھیڑو گے۔ اس نے کہا بھائی میری صورتحال دیکھ، میں تینوں کیوں چھیڑاں گا؟ اس نے کہا یہ پانڈ تم نیچے پھینکو، یہ چیز اس کے اوپر رکھو گے، بالٹی زمین پہ رکھو گے اور مجھے چھیڑو گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی اپریہنشن ہے۔ میں جب یہاں تک بات ایک دوست سے کر بیٹھا تو اس نے کہا کہ وہ جنہوں نے بعد میں چیف جسٹس بننا ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ وہ جب ہائی کورٹ کے اندر وکالت کیا کرتے تھے اور پیرا ٹروپر وکیل کے طور پہ لینڈ کیے تھے، اور بڑے اعلیٰ وکیل، بڑے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو اس وقت میری ان سے بڑی اچھی یاد اللہ تھی، بہت احترام کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور میں بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو ان کے مزاج کا پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے۔ پوچھنے لگے کیا مزاج ہے؟ میں نے کہا مطلب ان کا بس نہیں چلتا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو تکا دے کے پرے کریں اور چیف کی کرسی پہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کا بس چلتا ہوتا تو وہ یہ کر گزرتے۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں نے کہا کہ میں پوچھ رہا تھا کہ اس کیمپین کے پیچھے کون ہے؟ یہ بہت سارے جو آزاد منش صحافی ہیں جن کو ایک دم قاضی کی نفرت جو ہے وہ سوجھ گئی ہے، وہ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس جو ہے وہ خطے سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا وہ تو یار آپ قاضی صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس طرح کا کوئی قانون منظور ہو گیا تو قاضی قبول کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں کرے گا۔ لیکن ادھر کی اینگزائٹی بھی تو ختم ہو نا، ادھر کی بے چینی بھی تو ختم ہو نا، ادھر یقین ہی نہیں آ رہا۔ اوپر سے موقع فراہم کر دیا جناب اعجاز الاحسن صاحب نے۔ اعجاز الاحسن صاحب ریٹائر ہو کے چلے گئے، تو اب تو ٹرم اور لمبی ہو گئی نا اپنی،
ٹھیک ہے نا. اگر اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ سینئر پیونی جج تھے اور وہ جج چیف جسٹس بن جاتے تو ان کی ٹرم چھوڑی رہنی تھی, ان ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ان کے جانے کے بعد. اچھا جی, تو پھر کہنے لگے ویسے کبھی اعجاز الاحسن اپنی لکھیں گے یادداشتیں یا چلو تواڈے زبان دے مطابق اعجاز ٹیرا اگر کبھی اپنی یادداشتیں لکھے گا آسٹریلیا میں بیٹھ کے جزیرے میں تو وہ یہ بتائے گا کہ کس نے جا کے اس کو کہا تھا کہ وہ ٹر گئی کہ تم استعفیٰ دے جا, تیری عزت سے جی بچ جانی ہوں. وہ بتائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کون مطلب کہ رائٹ سے بھی کھیل رہا تھا, لیفٹ سے بھی کھیل رہا تھا, امپائر بھی بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا تسی اس سمجھ گل نہیں کرنی, کوئی نا نہیں لینا کسی دا, ہاں ہمیں گلاں ہوا چ تیر چلا دینے نے. تو خیر جناب وہ ظاہر فل کورٹ بیٹھا تو وہ فل کورٹ کے اندر ہی بیٹھے ہوں گے نا, تو ان کی خواہش ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ پی ایم ایل این کو لوٹائی جائیں, لیکن جب قاضی کی ٹرم پوری ہو جائے, جب قاضی کی ٹرم پوری ہو جائے تو پھر حکومت ترمیم کرے ٹرم والی سے میں 3 سال ٹرم, خادم آپ کا 3 سال ٹرم گزار کے جائے, باقی جائیں بھاڑ میں. اصل میں یہ سیاست ہو رہی ہے چونکہ وکلا کے گروپوں میں یہ بات زیر گردش ہے, زبان زد عام ہے, اور پی ٹی آئی کی زیادہ تر قیادت وکلا کے اوپر مشتمل ہے. تو پھر عمران احمد خان نیازی کا کہنا بنتا تھا کہ لیٹس پلے ود اٹ, تو آئیے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب اس فالٹ لائن پہ آگے انہوں نے کھیل دیا کہ سارا کچھ نیچے سے ریجیکٹ کرواؤ, ایکسپٹ کراؤ, سپریم کورٹ لے آؤ, ورنہ پشاور ہائی کورٹ تو مینیجیبل تھا نا, وہاں سے تو کروایا جا سکتا تھا اپنے حق کے اندر فیصلہ, نہیں مخالف کروا کے اتھے لے آؤ. تو یہاں پہ لے کے اب ججمنٹ ہو گئی ہے جی ریزرو سیٹوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور ان ریزرو سیٹوں کے اوپر ججمنٹ ریزرو ہو گئی ہے, اور یہ جو ہے ایک اطلاع ہے کہ ایک ججز کا گروپ ہے, اکثریتی گروپ ہے, وہ فوری طور پہ یہ ججمنٹ دینا چاہ رہا ہے, اور ایک ججوں کا جو اقلیتی گروپ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ ججمنٹ تو ہم دیں اور اسی طرح دیں جس طرح قاضی صاحب چاہتے ہیں, لیکن دیں اس دن جب قاضی صاحب ریٹائر ہو کے چلے جائیں تو پھر ہم دیں. آپ دیکھیں اپنی بوٹی کے لیے کیسے بکرا ذبح کرتے ہیں. اس وقت یہ ہے مفادات کا ٹکراؤ کہ قاضی کو ٹرم نہ مل جائے, کبھی امکان پیدا نہ ہو جائے مینو ملے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو میں نے اس ولاگ کے اندر کوئی نام نہیں لیا, کسی کا نہیں لیا, نہ کسی کی طرف اشارہ کیا. ویسے تسی چونکہ اشارے باز قوم ہو, تسی یہ اپنی مرضی کا جڑا مرضی اشارہ کر لو مینو کی یہ میں ہوش پوش. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جو کچھ حسنات ملک, اسد طور اور مطیع اللہ جان قاضی فائز حصہ کے خلاف کر رہے ہیں, سر میں نے تو اس کا 1% بھی نہیں کیا سر. ٹھیک ہے نا, تے مینو سدو گے تے میں کہاں گا پھر اینا تینوں نو ہی بلاؤ, کیوں قاضی جڑا وہ للیاں دا فعال ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان. ٹھیک ہے, ایس گلوں سر السلام علیکم. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.